آپ، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خرچہ کس نے کیا خان صاحب پر؟ نہیں جی، میں اس میں سب سے اخیر میں ہوں. علیم خان نے بہت کیا، جہانگیر نے بھی بہت کیا. میں اس کو بہت نیڈ بیسس ہی کوئی ہیلپ کرتا تھا. کتنے آپ نے اندازاً خرچ؟ نہیں چھوڑیں، وہ میں نے اس کو بہت پیسے تھے؟ اربوں میں ہی تھے. میں نے دوستوں سے بہت لے کے دیے اس کو، اس کی کمپین کے لیے، اس کی جلسوں کے لیے. لیکن ان بیچاروں نے اپنے ذاتی پیسے بہت دیے. ان کا خیر میرے اور ان میں فرق بھی یہ ہے کہ وہ کیونکہ پالیٹکس میں خود انوالو تھے. میرا کوئی ڈیزائر نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے الیکشن لڑوں اور ایڈوائزر، منسٹر، سینیٹر. الحمدللہ کوئی ایسا بات نہیں. ملک ریاض صاحب سے کتنے پیسے لے کے دیے آپ نے انہیں؟ میرے خیال میں 70-80 کروڑ ہوگا. یہ کہنا اصولوں والا بندہ تو اصول سامنے تھے. ہم نے سوچا شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت میں آئے گا، اور یہاں بھی لوگ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، چلو خرچہ ورچہ دے دو. لیکن وہ جیسی چیئر پہ بیٹھا تو اس کی جو بیگم صاحبہ ہیں اور خود ہے، وہ اس نے پھر رچ کے مال کمایا. یہ دیکھیں 4.5 ارب روپے اس نے ٹکٹوں کی مد میں لیے. کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ الیکشن تو ہوئی نہیں تھے. تو وہ کیش پیسے بیگم کے پاس ہی، اسی کے پاس ہے نا. اس کو نہیں پتا کیش پیسے یہ گھر میں اتنے اربوں روپے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. وہ جھوٹ ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے. اس میں سے کہتے ہیں ہم نے 1 ارب روپے وکیلوں کی فیس دے دی ہوگی انہوں نے. آپ سمجھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے، لوگوں کے پیسے سے آپ وکیلوں کی فیس دیں گے؟ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. جائز چوری کی زمین پہ مسجد جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں. یہ تو اچھا ابھی ٹرسٹ بنا ہے، ٹرسٹ بنا ہی نہیں دونوں میاں بیوی کے نام پہ. یہ تو جھوٹ کی کوئی انتہا ہے جی. لیکن دیکھ لیں پھر بھی مہاتما بنا ہوا ہے، وہ پیرنی بنی ہوئی ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ نشے کے لیے پیسے لیتے تھے 25 لاکھ روپے، جو بعد میں بڑھ کے 50 لاکھ ہو گئے، کس قسم کے نشہ کرتے تھے؟ یہ کوکین پیتا تھا، چرس بھی پیتا ہے، کوکین بھی پیتا تھا. اور اس کا پورا ایک گروپ تھا. جو گروپ تھا وہ آج بھی ادھر ہی موجود ہے. یہ جو ریحام خان نے کتاب میں لکھا ہے کہ باتھ روم میں اس نے پوری پلیٹ رکھی ہوتی تھی کوکین کی، مطلب ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، یہی سچ ہے. میں تو یہ حیران ہوں جی، کمال ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے. جب یہ وزیر اعظم تھے، کتنے بجے وزیر اعظم آفس آتے تھے اور کتنے بجے تک رہتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ دیکھیے جی، 11-11:30 آتا تھا. اس کی بیگم نے کہا ہوا تھا کہ شام کی اذان سے پہلے تم نے گھر آ جانا. تو آپ لگا لیں 4 گھنٹے رہتا تھا. اس میں یہ ملک چلا رہا تھا. اور شام اگر تھوڑی لیٹ بھی ہو گیا، بھاگ کے ہیلی کاپٹر میں پہنچ جاتا تھا گھر. اس میں کیا حکمت تھی؟ پتہ نہیں، وہ جادوگر کوئی ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ شام کی اذان. آپ ملک کے باخبر ترین صحافی ہیں، تو کیا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید ہے، کوئی امکان ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ملے گی جی. جن کے ساتھ اس کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، 9 مئی ہے، 26 ہے، اور یہ سمجھے کہ میں ان کو ڈرا کے امریکہ فلان یہ وہ دھمکی لگا کے یا ان کا نام روز لے کے ان کو پیچھے ہٹا لوں گا، میرا نہیں خیال. اس کو ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف عدالتوں سے، کورٹوں سے مل جائے تو مل جائے، ادروائز نہیں. محسن بیگ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. کیا پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں یہ شفاف ہوتے ہیں؟ تو بٹی صاحب آپ نے مذاق ہی کیا. کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کبھی بھی الیکشن فیئر نہیں ہو سکتا. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہوا تھا اس الیکشن میں؟ جی، اس الیکشن میں تحریک انصاف کو ایجی دیا گیا، RTS بند کر کے بھی، پھر ٹیلی فون ٹاور بند کر کے بھی رزلٹ چینج کیے گئے تاکہ ٹیلی فون سروس نہ بحال ہو سکے. اور اس کے باوجود بھی 1 سیٹ سے اس نے گورنمنٹ بنائی. وہ اتنا زیادہ زور لگانا پڑا ان کو. تو فری اینڈ فیئر الیکشن تو بھول جائیں. 18 والا الیکشن بھی کوئی مختلف نہیں. کون سی پارٹی جیت رہی تھی اس الیکشن میں اصل میں؟ اصل پارٹی جی پنجاب میں تو نون لیگ کی تھی، پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ میں یہ کوئی ڈینٹ ان کو میجر نہیں ڈال سکا آج دن تک، یا کوئی اور بھی، تو ان کی تو پارٹی وہاں پہ انٹیکٹ تھی. پنجاب کی، کیونکہ پنجاب از دا مین بیٹل فیلڈ فار اینی الیکشن. یہ 12-14 کروڑ کا صوبہ جو ہے، اسی سے آپ سینٹرل گورنمنٹ کا تعین کر سکتے ہیں. تو میجر جو چیزیں کی گئیں وہ پنجاب میں اس لیے توڑی گئیں کہ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تھا، اس کو کم کرنا تھا. کیونکہ پنجاب میں 2 ہی ووٹ ہیں، ایک اینٹی نواز شریف ہے اور ایک نواز شریف کا ووٹ ہے. تو انہوں نے اینٹی نواز شریف ووٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر کے
ان کو ڈیمیج کیا. آپ امیج بلڈنگ کے گرو ہیں. خان صاحب کو امیج بلڈنگ کے لیے جو بیانیہ دیا گیا اس میں آپ نے کون کون سے سلوگنز دیے, کیا کیا جملے تھے جو آپ نے دیے؟ نہیں, وہ فکرے بازی تو جرنلسٹوں کا کام ہے جی. بیسیکلی تو جو بھی فکرے یا بیانیہ بنایا گیا, میں تو اوریجنل سینس میں تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ جھوٹے سلوگن بن جائیں گے اور ان پہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, مین تھا ریفارمز, پولیس ہو, ادارے ہوں, اوور آل گورننس ہو, اس میں ریفارمز لانی ہے. وہ سلوگن میرے پاکستانیوں کو بہت پسند ہے. لاجک تھی اس میں, ہو سکتا تھا, لیکن اس کی نیت نہیں تھی. تو اس نے سب کو ہی ذلیل کیا, انکلوڈنگ می اور ادرس. لیکن اللہ نے اخیر میں اس کو بھی ذلیل کر دیا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. بشرا بی بی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مجھ سے تو نہ ہی پوچھیں, لاہور سے پوچھ لیں اس کا ماضی کیا تھا. لیکن اس نے اس خان کی بربادی میں خاصا حصہ ڈالا. یہ چوری چکاری, پیسوں کا فراگوگی, بزدار, زمینیں, گفٹ, ٹکٹوں کے پیسے, یہ سارے کام اسی کے ہیں. یہ اسی نے اس کو لگایا اس کام پہ. خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں بشرا بی بی کا کتنا عمل دخل اور ہاتھ ہے؟ دیکھیں, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ ایک جاہل سی خاتون ہے. وہ جنرل فیض کے ساتھ ان ٹچ تھیں. جنرل فیض صاحب ان کو جو بھی ان سائڈ آؤٹ سائڈ سٹوریز تھیں, ان کا ایک میکنزم ہے, ان کے پاس انفارمیشن ایک فلو آتا ہے بیکاز انٹیلیجنس ایجنسی میں تھے. اس کو یہ اپنے موکل کی سٹوری بھی کہہ لیتی تھی, اور یہ بندہ وہ تھا جو اس کے اوپر بلیو کرتا تھا. اب کردار کوئی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. کردار ہوتا تو ابھی جیل سے بھی چھڑوا لیتی, خود بھی باہر آ جاتی. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے پیچھے کیا محرکات تھے, کون لوگ اس کے پیچھے تھے؟ وہ صرف اور صرف بشرا بی بی کی خواہش تھی, اور اس کے ساتھ وہ فراگوگی اور ایک آدھ خواتین اور تھیں. خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ میں بٹی صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ملک کو ڈیمیج کر رہا. میں نے سوچا کہ یہ طریقہ اقدامات لائی جا سکتی ہے. میں نے سب سے بات کی, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کیسے, کہاں, کب؟ پہلے لنڈن میں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب سے, ایاز صادق صاحب سے, ایک دو اور میرے پولیٹیکل دوست ہیں. میں نے کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. یہ جس ڈگر پہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے, ہمارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے گی. اور اگر فرض کر لیں یہ اپنا چیف اپائنٹ کرتا تو فیض حمید کو کرتا. فیض حمید وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے عمران خان کو ہی پکڑتا. وہ بھی اسی کماش کا آدمی ہے جس کماش کا یہ عمران خان ہے. احسان کرو پھر بھگتو. وہ اس کی فیض حمید کی سوچ تھی کہ شاید میں پوٹن ماڈل پہ پاکستان کو رن کروں گا اور فار ایور میں ہی حکمران رہوں گا. تو اس صورت میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ضروری تھا. پہلے نواز صاحب ریلیکٹنٹ تھے, میں نے شہباز صاحب کو بھی کنوینس کیا, زرداری صاحب کو بھی کیا, اور یہ پھر اللہ نے چاہا تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. کیونکہ اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھٹی صاحب آپ کی جماعت آپ پہ کرتی ہے, اپوزیشن تو پہلے ہی خلاف ہوتی ہے. تو میں ان سے بات کر رہا تھا